چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں، جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں، آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ بھی سنتے ہیں، اور بچوں کے درمیان اس پروگرام میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا، کتنی بار؟ 1000 بار، 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئے پڑھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے، اور سورہ رحمان کی 75 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید سورہ رحمان کی 3 آیات کی تلاوت کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہماری یہ سورہ رحمان مکمل ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کاف۔ پیارے بچوں، یہ ان حروف میں سے ہیں جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے تا، اور اس سے ملتی جلتی آواز والا حرف ہے قا۔ اسی طرح ایک حرف ہے کاف، اور اس سے ملتی جلتی آواز والا حرف ہے قاف۔ پیارے بچوں، جب ہم تا اور کاف کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم طا اور قاف کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ قاف اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ لیکن یہاں پر تا لکھا ہوا ہے اور کاف لکھا ہوا ہے، ان دونوں کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انہیں موٹا نہیں پڑھنا۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے حمزہ، اور یہاں لکھا ہوا ہے عین۔ ان دونوں کی آواز بھی ملتی جلتی ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے، جی، حلق کے نچلے حصے سے۔ اور جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے، حلق کے درمیانے حصے سے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے را، اور را پر کیا ہے؟ زبر، را پر زبر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم را کو کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں بھی آپ دیکھیں را پر زبر ہے، تو یہاں بھی را کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فا کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر ہے، تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آ رہا ہے خا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ
کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے. اور اظہار میں ہم غنہ نہیں کرتے. پیارے بچوں خا بھی حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اظہار ہوگا اور یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ خا اور ضاد دونوں ہی حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں را کے نیچے 2 زیر ہیں، تو را کو ہم باریک پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را کے نیچے 2 زیر ہیں اور اس کے بعد آ رہا ہے واو. کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر حروف یرملون میں سے آنے والا حرف واو ہو تو وہاں پر ہم غنہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں ادغام بھی ہوگا اور یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں با ساکن ہے. کیا ہے؟ با ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ با حروف کلکلہ میں سے ہیں اور حروف کلکلہ جب ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. تو جب ہم یہاں پر با کی ادائیگی کریں گے تو یہاں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. اور اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا پر تشدید ہے اور اس کے نیچے 2 زیر ہیں. کیا ہیں؟ 2 زیر. اب یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بعض بچے غلطی کرتے ہیں کہ یا کو جیم کی آواز سے تبدیل کر دیتے ہیں یا پھر جیم جیسی آواز آتی ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، اسے یا ہی کی طرح پڑھنا ہے، جیم کے ساتھ اسے نہیں ملانا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں یا کے نیچے 2 زیر ہیں اور اس کے بعد آ رہا ہے ہا. کیا آ رہا ہے؟ ہا بھی پیارے بچوں حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی پیارے بچوں اظہار ہوگا. اور اظہار میں ہم غنہ کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کرتے ہیں، تو یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ الف سے پہلے زبر. کیا آ رہا ہے؟ الف سے پہلے زبر. جی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. اور جب بھی الف سے پہلے زبر ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ. الف مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حروف مدہ کے بعد اگر وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مد عارض ہوتا ہے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پر مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض ہوگا. اور مد عارض کو ہم کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف کے برابر. کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 2 یا 3 الف. جی 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. اور یہ آیت تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے اوپر بھی بتایا کہ یا پر تشدید ہے تو یا کو جیم کی آواز سے نہیں بدلنا، ٹھیک ہے؟ یا جیم جیسی آواز یہاں نہیں نکالنی، ٹھیک ہے؟ بلکہ اسے یا ہی کی طرح پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پیارے بچوں یہاں مد متصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کھڑا زبر کو ہم صرف 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے، دونوں کو برابر نہیں کھینچنا، بلکہ کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اور مد متصل کو 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را پر زبر ہے، تو را کو کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. اسی طرح یہاں بھی را پر زبر ہے تو را کو کس طرح پڑھیں گے؟ پھر اوپر دیکھیں آپ با پر تشدید آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے با حروف کلکلہ میں سے ہے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہو تو انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم با کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. اسی طرح نیچے دیکھیں با پر تشدید ہے تو یہاں بھی ہم با کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال. کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال لکھا ہوا ہے. اور ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے بچے یہاں غلطی کرتے ہیں کہ سیٹی کی آواز نکالتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اسے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں بھی دیکھیں ذال لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ ہے اور یہاں وقف کی وجہ سے میم ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض ہوگا. اور اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. متکئین 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 متکئین
على رفرف على رفرف على رفرف على رفرف على رفرف على رفرف خضر وعبقري. خضر وعبقري. اچھا یہاں پر کلکلا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, خضر نہیں, ٹھیک ہے, خضر وعبقري خضر وعبقري خضر وعبقري خضر وعبقري حسان 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 متكئين على رفرف متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان خضر وعبقري حسان خضر وعبقري حسان. خضر وعبقري حسان. اچھا بعض بچے جو ہیں وہ ضاد میں کلکلا کر رہے ہیں, خضرن غلط ہے, ٹھیک ہے, کلکلا نہیں کرنا, اور یہاں با میں کلکلا کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہاں کلکلا نہیں کرنا اور یہاں کلکلا کرنا ہے, آپ الٹ کر رہے ہیں. بعض بچے اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ خضرن میں کلکلا کر رہے ہیں اور عبقرین میں نہیں کر رہے, تو ایسا نہیں کرنا, جہاں کلکلا کرنا ہے وہیں کریں گے. خضر وعبقري حسان. خضر وعبقري حسان. ابھی بھی وہی غلطی ہو رہی ہے, خضر وعبقري حسان. خضر وعبقري حسان. متكئين على رفرف 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 خضر وعبقري حسان. وعبقري حسان. وعبقري حسان. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ سنائیں. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی, چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں, مزید پریکٹس کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ چلیں آپ سنائیں. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. اچھی کوشش کی آپ نے, لیکن یہ وعبقري نہیں ہے, ٹھیک ہے, وعبقري حسان. وعبقري حسان. اور یہاں عین لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اسے حمزہ کے مخرج سے نہیں پڑھنا. وعبقري حسان. وعبقري حسان. وعبقري حسان. وعبقري حسان. با میں کلکلا بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, وعبقري 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 حسان. حسان. ابھی بھی کچھ غلطیاں باقی ہیں, لیکن اس کی آپ کو بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, تکرار کے ساتھ پڑھیں گے, پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ فبأي آلاء آلاء ربكما ربكما تكذبان. تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ سنائیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی, اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. آئیں اگلی آیت پڑھتے ہیں. تبارک اسم ربک تبارك اسم ربك تبارک اسم ربک. تبارك اسم ربك. را کو یہاں بھی پر پڑھنا ہے اور یہاں بھی پر پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, تبارک اسم ربک تبارك اسم ربك ذی الجلال والاکرام. ذي الجلال والإكرام. ذی الجلال والاکرام. ذي الجلال والإكرام. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال
اچھا اکرام کلکلا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کاف میں کلکلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے. اللہ پاک آپ سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہماری یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں، آج ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ سنیں گے. کس کا واقعہ سنیں گے؟ ہجرت کا واقعہ. ہجرت کا واقعہ سنیں گے. پیارے بچوں، ہجرت کی رات جب ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف جانے لگے تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور کعبہ شریف کو دیکھ کر فرمایا. کسے دیکھ کر فرمایا؟ کعبہ شریف کو دیکھ کر فرمایا. جی، کعبہ شریف کو دیکھ کر فرمایا اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے. اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا اور کسی جگہ نہ رہتا. پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی تو وہ بھی اسی جگہ تشریف لے آئے، اس خیال سے کہ کفار ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا. کہاں سوار کر لیا؟ کندھوں پر سوار کر لیا. اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور کانٹے دار جھاڑیوں اور نوک دار پتھر والی پہاڑیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچ گئے. کفار مکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے اور مکہ مکرمہ کی ایک ایک جگہ کو دیکھ ڈالا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ غار ثور تک پہنچ گئے. مگر اللہ پاک کے کرم سے غار ثور کے سوراخ پر مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا. کیا بنایا ہوا تھا؟ جی، مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے تھے. یہ دیکھ کر کفار آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی کا جالا یہاں ہوتا نہ کبوتری انڈے دیتی. تو کفار مکہ کے قدموں کی آواز جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور کچھ گھبرا گئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بالکل مطمئن اور بے خوف ہو گئے. اور پھر چوتھے دن یعنی فرسٹ ربیع الاول، کون سے دن؟ ربیع الاول. جی، پہلی ربیع الاول شریف پیر شریف کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے اور مدینہ شریف روانہ ہو گئے. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. اس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے معاذ بھائی اور دوسری طرف ہیں عبد الرحمن بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 5 points. 5 پوائنٹس. لیکن اگر غلط جواب دیا تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے معاذ بھائی سے. معاذ بھائی، آپ بتائیں قرآن پاک کی ایک سورت سورہ ضحیٰ ہے، یہ بتائیے کہ والضحیٰ کا کیا مطلب ہے؟
चाश्त की कसम। वद्दुहा का मतलब है चाश्त की कसम। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है हमारे अब्दुर्रहमान भाई से। अब्दुर्रहमान भाई, आप ये बताएं सूरह हश्र कौन से पारे में है? ऑप्शंस 30वें पारे में, 29वें पारे में या फिर 28वें पारे में? 28वें पारे में। सूरह हश्र 28वें पारे में है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि अब्दुर्रहमान भाई ने ऑप्शन लिया है। जी माज भाई, आप बताएं हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, ये मशहूर आयतें किस सूरत में हैं? सूरह हश्र। सूरह हश्र में हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। जी अब्दुर्रहमान भाई, आप बताएं किस नबी अलैहिस्सलाम को चमकते हाथ का मौजज़ा दिया गया था? ऑप्शंस हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्या लगता है जवाब सही है? आपका जवाब गलत है। इस सवाल का सही जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो इस सवाल में अब्दुर्रहमान भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है हमारे माज भाई से। आप बताएं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान कौन थी? बीबी फातिमा ज़हरा। बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हुसैन की अम्मी जान थी। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। जी अब्दुर्रहमान भाई, आप ये बताइए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई थी? ज़बूर। आपका जवाब गलत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई थी। तो इस सवाल में अब्दुर्रहमान भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है माज भाई से। आप ये बताएं कुरान पाक में नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? 4 बार। कुरान पाक में नाम मोहम्मद 4 बार आया है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। जी अब्दुर्रहमान भाई, आप बताएं ईद की नमाज में कितनी तकबीरें ज़्यादा होती हैं? 6। ईद की नमाज में 6 तकबीरें ज़्यादा होती हैं। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। जी माज भाई, अब आपका ये आखिरी सवाल है। आप ये बताएं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? 40 साल। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स। और अब अगला सवाल है हमारे अब्दुर्रहमान भाई से। आप ये बताएं कमर का क्या मतलब है? ऑप्शंस सितारा, सूरज, चांद। चांद। कमर का मतलब है चांद। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इस सवाल में अब्दुर्रहमान भाई को मिले 5 पॉइंट्स और इसी के साथ इनका टोटल है 20 पॉइंट्स और हमारे माज भाई का टोटल है 50 पॉइंट्स। तो कौन विनर है? माज भाई विनर है, लेकिन इंशाल्लाह दोनों को इनामात दिए जाएंगे। ये लें माज भाई। तो प्यारे बच्चों और किड्स बदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना। एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया